دیکھیے بنیادی خرابی تو یہی ہے کہ پولیس اصلاحات کی فکر کسی کو ہے ہی نہیں، اور کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جب تک سسٹم نہ ہو اور میرٹ پہ تقرریاں نہ ہوں اور کوئی نظام نہ ہو، اس میں سارے بیسک فیکٹس دیکھ لیں۔ یہ اکبر شہزاد صاحب کیوں آئے اس میں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ انہی کے کہنے پہ یہ تقرریاں کی گئی ہیں، آئی جی کی بھی اور سی سی پی ایف کی بھی۔ اور ان کا کیا تعلق ہے پنجاب پولیس سے؟ پھر یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے کو لگ بھگ آپ نے یہ موٹر وے کھول دیا ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہے جو موٹر وے پہ ہوتی ہے، نہ موٹر وے پولیس کے لوگ وہاں لگائے گئے ہیں، خط و کتابت ہوتی رہی آئی جی کی اور مراد سعید صاحب کی منسٹری کی، اور ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کون جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، سپیڈ نوٹ کرنے والی جو وہ کیمرے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے اس موٹر وے پہ۔ اور جو علاقے میں پہلے ایک واقعہ پیش آ چکا ہے تو تھانے دار کو کانشیس ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بالکل اب لگتا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہاں کوئی اس کی نگرانی نہیں کی جا رہی، تو لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ مراد سعید صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، کیوں نہیں انہوں نے اتنے مہینے گزر گئے اور یاد دہانیاں کرائی گئی۔ اور یہ جو افسروں کا انتخاب ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، مگر یہ کسی کرینے سے نہیں کیا گیا ہے۔ اور رہ گئی پنجاب پولیس میں اصلاحات کی بات، تو خان صاحب 20 سال تک تو ہمیں بتاتے رہے کہ وہ کریں گے اصلاحات، اور جب پنجاب پولیس کا معاملہ آیا تو انہوں نے اس کو بالکل ہی، اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ وہ ناصر صاحب چلے گئے، ناصر درانی، اور اس کے بعد ایک آئی جی اور دوسرا آئی جی۔ بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں افسر بھی اب نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آئی جی کے بارے میں تو خاص طور پہ بہت سی شکایات ہیں، اب ان کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے۔ پشاور میں ان کا ریکارڈ اخبار نویسوں سے پوچھا کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، ایف آئی اے میں رہے ہیں وہاں ان سے پوچھا اچھا نہیں ہے، تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور یہ محض اس سے کام نہیں چلے گا کہ جی ہم ملزموں کو پکڑ لیں گے۔ بھائی یہ 6 مہینے آپ کیا کرتے رہے وہاں، بندوبست کیوں نہیں کیا آپ نے؟ مظہر عباس صاحب، خواتین کے لیے اکیلے سفر کرنا، اکیلے آنا جانا، اکیلے ڈرائیو کرنا، اب یہ ہم سے عورتوں سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے۔ کیا اب عورت ہونے کی بھی قیمت ہمیں اس معاشرے میں چکانی پڑے گی؟ ہمیں تو ہمیشہ ریاست مدینہ کی یہاں پر بات کی جاتی ہے، لیکن کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ واقعہ نہ صرف یہ کہ انتہائی قابل مذمت ہے، شرمناک ہے، لیکن اس کا سب سے جو ڈارکسٹ پہلو ہے وہ جناب عمر شیخ صاحب کا بیان ہے، اور آج جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس بیان کو، وہ اور بھی قابل مذمت ہے۔ وہ اس کو کنٹروورسی کہہ رہے ہیں، کہ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے کہ وہ سی سی پی او کو کنڈیم کرتے اس بیان پہ، ان سے کہتے کہ وہ ان کے سامنے معذرت کرے، اس کے بجائے وہ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلی اس میں سب سے جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ اس عورت نے اپنے بھائی کو بتایا، کزن کو بتایا، انہوں نے متعلقہ پولیس کو بتایا، متعلقہ پولیس کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایریا کیسا ہے، بجائے اس کے کہ وہ فوری طور پہ ریسکیو کے لیے پہنچتے اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے پہنچتے، انہوں نے بالکل وہی ایٹیٹیوڈ اپنایا جو ہمارے یہاں جنرلی پولیس میں ایس ایچ اوز وغیرہ اپناتے ہیں کہ جی یہ تو میری جورسڈکشن نہیں ہے، چاہے وہاں آدمی لٹ رہا ہو، تباہ ہو رہا ہو۔ اور میں بالکل آپ کو کوئی 2-3 ہفتے پہلے کا واقعہ سناؤں کہ میرے پڑوسی جو تھے انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ان کو ایک آدمی نے لوٹا، وہ پیدل تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی، وہ سگنل پہ رکے، انہوں نے ناک کیا، انہوں نے شیشہ اتارا، ان کے پاس پیسے تھے وہ سارے لے گئے، قریبی 4-5 پولیس والے موجود تھے، انہوں نے جا کے ان کو بتایا تو ان پولیس والوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا علاقہ نہیں لگتا، اس نے کہا یہ لوٹ کر لے جا رہا ہے آدمی۔ تو یہ ہمارے یہاں اس واقعے میں بھی یہی ہوا نا، کہا جی ہماری تو حدود ہی نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ یہ جو چیز تھی اس میں ان پولیس والوں جنہوں نے انکار کیا ان کو سزا ہونی چاہیے، جو ریپسٹ ہے اس کو تو پکڑ کے عبرتناک سزا ہونی ہی چاہیے، لیکن یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ جو دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں اس لیے لوگ دندناتے پھرتے ہیں
اس لیے لوگ درندہ صفت بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ ابھی اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اس کیس میں اگر فرض کریں وہ ریپسٹ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کی پروسیکیوشن اتنی، یہ یاد رکھیے کہ آپ کی پروسیکیوشن اتنی ناقص ہے کہ اس کیس میں لوپ ہول نکالے جائیں گے. اب ظاہر ہے اس کیس کے وٹنسز کون ہیں؟ وہ عورت جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، وہ اس کے ننھے بچے جن کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. آپ سائیوال کی مثال لے لیں، سامنے بچوں کے سامنے مارا گیا، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور اسی گورنمنٹ کے اندر ہوا ہے وہ سائیوال واقعہ. بالکل اس سے بچانے کی کس طرح کوشش کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے، اس سے پولیس والوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے جو اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. اس سے اس طرح کے ریپسٹ کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم کس طرح بچ کے نکل جاتے ہیں. اس طریقے سے کرمنلز کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ پولیس والوں کو پیسے کھلا کے یا پروسیکیوشن کو پیسے کھلا کے بچ کے نکل سکتے ہیں. اسی لیے ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. اس حکومت میں بھی وزراء اور آفیسر شاہی نے بھی اپنے 93 منظور نظر افسران خلاف قانون تعینات کروائے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے، جن میں سے 50 افسران بددستور خلاف ضابطہ اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں. ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزارتوں، اداروں اور کمپنیز میں خلاف قانون تعینات ہونے والے افسروں کی انکوائری جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے اور رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق 18 اگست 2016 کے بعد تعیناتیوں کی وفاقی کابینہ سے منظوری جو تھی یہ لازم تھی، مگر افسر شاہی اور وزراء من پسند افسران کی تعیناتی کے لیے وفاقی کابینہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بیوروکریسی نے خلاف ضابطہ تعینات ہونے والے افسران اور تعیناتیوں کے ذمہ داروں کا تادیبی کارروائی سے بچانے کے لیے تمام تعیناتیوں کی پرانی تاریخوں میں توثیق کر کے معاملے کو نپٹانے کی سفارش بھی کی تھی. لیکن وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے خلاف قانون تعینات کی جو تعیناتیاں ہوئی ہیں ان کی توثیق کی مخالفت کی ہے. بیرسٹر فروغ نسیم کے مطابق یہ اقدام سپریم کورٹ کے فیصلے سے انحراف اور قانون سے متصادم ہوگا، جبکہ وفاقی کابینہ نے اب یہ معاملہ حل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ امور کے ماہر ڈاکٹر عشرت حسین کے سپرد اس معاملے کو کر دیا ہے. ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیراعظم کامیاب جوان یوتھ کاروباری اسکیم کے لیے اہلیت کے معیار سمیت اہم شرائط میں دوسری مرتبہ جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا گیا ہے. نئی شرائط کے تحت درجہ 1 کے قرض دار کی ذاتی ضمانت، جبکہ درجہ 2 اور 3 کے لیے بینک کی کریڈٹ پالیسی جو ہوگی اس کے تحت قرض دیا جائے گا. کورونا اور لاک ڈاؤن کے اثرات کی وجہ سے اصل زر پر ادائیگی 1 سال کے لیے موخر کی گئی ہے، جبکہ اسکیمز کے تحت قرض حاصل کرنے والوں کو 30 ستمبر 2020 سے پہلے تحریری درخواست دینا ہوگی. اس پر میں بات کروں گی اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی سے. السلام علیکم، بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی آپ کا. سہیل اقبال بھٹی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو 799 تقریباً 800 یہ جو افسران ہیں کن کن محکموں میں ان کو تعینات کیا گیا؟ کیا ان کی تعیناتیوں کو اب شو کیا جا رہا ہے؟ یہ عارضی تعیناتیاں ہیں یا مستقل طور پر ان افسران کو لگایا گیا ان کے عہدوں پر؟ شازیہ، معاملہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص وزیراعظم عمران خان قانون، میرٹ اور شفافیت کی پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حیران کن طور کے اوپر ایک ایسا معاملہ جو گزشتہ کئی سالوں سے، اگر ہم 2016 سے بات کریں، بے ضابطگیوں کا شکار چلا آ رہا تھا، تو اس کی انکوائری کی ہدایت کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود ہی، اور اس کے بعد جب انکوائری مکمل ہوئی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی سربراہی میں، جس کو بریک کیا 24 اگست کو 92 نیوز نے، جس میں انکشاف ہوا کہ 799 افسران مختلف عہدوں پر وفاقی حکومت کے مختلف وزارتوں، اداروں اور کمپنیوں میں خلاف قانون تعینات کیے گئے، جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی تھی. یہ انکوائری ہوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حکم پر، اور جب یہ معاملہ پہنچا کہ اب ان کو نمٹانا کیسے ہے، چونکہ 93 افسران پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تعینات ہوئے، جس میں سے 50 اس وقت بھی آج بھی وہ مختلف عہدوں پر براجمان ہیں. جب وہاں پر پہنچے
تو افسر شاہی نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، ظاہر ہے ہر وزارت کا جو وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے اس کی اس کے اندر بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو پرانی تاریخوں کے اندر اس کو ہم مطلب توثیق کہ کر دیتے ہیں، پرانی تاریخیں مطلب پچھلے دور حکومت پر ڈال دیا جائے، نون لیگ کے دور حکومت پر تاریخیں ڈال دی جائیں، یہ مطلب تھا ان کا؟ جی انہوں نے اس کا مطلب یہ تھا کہ 2017 میں جو تعیناتی ہوئی، 18 میں ہوئی، 19 میں ہوئی، 20 میں ہوئی، وہ تو ہو چکی ہے، خلاف قانون ہے، اس کو ہم انہی طریقوں سے جس طریق میں وہ تعیناتی ہوئی تھی اس کے مطابق اس کی توثیق کر دیتے ہیں کہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ لیکن جو نائٹ ایڈیشن کو لیٹسٹ دستاویز موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے اس کے ڈٹ کے مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے منافی کو اقدام کرے، یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ بہت دو ٹوک اور واضح الفاظ کے اندر انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گی اس پر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہاں پر انہوں نے مخالفت کی تو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر ضرورت اس چیز کی تھی کہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان کے خلاف ایٹ لیسٹ انضباطی کارروائی ہوتی تاکہ مستقبل کے اندر کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرتا، کوئی بھی قانون سے کوئی کھلواڑ نہ کرتا۔ لیکن حیران کن طور پر ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو اصلاحاتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، ان کے پاس ایک ایسی گدڑ سنگی ہے کہ تمام معاملات نمٹانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کے دوست کے خلاف جو فراڈ کی FIR تھی وہ خارج کروانے کی راہ انہوں نے ہموار کی، وہ تو وزراء نے اس کے اوپر آواز بلند کی، وہ معاملہ درمیان میں ٹھپ ہو گیا۔ اب وہ معاملہ جس کو وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم اس کی توثیق نہیں کر سکتے، کوئی قانونی راستہ نہیں ہے، اس معاملے کو اٹھا کے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے سپرد کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں اصلاحاتی کمیٹی لیگلی وائیبل سلوشن دے گی۔